بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 218 اور 219۔ لفظی ترجمہ انتہائی آسان ہے، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے اس میں جو آپ حضرات نے پڑھا نہ ہو یا آتا نہ ہو۔ پیچھے جو معترضین تھے ان کا تذکرہ ہوا اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار ھم فیھا خالدون۔ یہ جو اعتراض کرنے والے لوگ تھے یہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن پر اعتراض ہو رہا ہے اور انہوں نے یہ عمل کیا۔ اور اس آیت کو اگر آپ دیکھ لیں یہ ان لوگوں پر ایک طنز بھی ہے جو کہتے ہیں کرتے تو سارے کام حرام کے ہیں اور اللہ سے یہ امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کرے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کے رحمت سے کے امیدوار ہیں۔ گویا کہ اللہ کے رحمت کے امید کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لیں، اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہے۔ ایک طرف آپ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کے صفت مغفرت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ کام کریں گے تو اللہ کی جو صفت رحمت ہے وہ تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والذین، اور وہ لوگ ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور کوشش کی، جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ قوم، ملت، زبان اگر اس کے لیے ہے تو اس کا یہ اجر نہیں ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جو لڑائی ہے وہ جہاد ہے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے اولئک، یہی لوگ، یرجون، امید رکھتے ہیں، امید کرتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کے، یہ اللہ کے رحمت کے امیدوار ہیں۔ اب انہوں نے چونکہ معترضین کہہ رہے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ تھا، یہ سمجھے ہیں، اور حقیقت میں تعبیر رجب کی پہلی تاریخ یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں رجب نہیں ہے، ابھی جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے 30۔ نادانستگی میں ان سے کوئی خطا ہو گئی تو واللہ غفور، اللہ وہ گناہ معاف کرنے والے، صرف معاف نہیں کر رہے، ساتھ میں اللہ رحیم بھی ہے، صفت رحم بھی ان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ یعنی ان کا یہ عمل چونکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے تھا، اور اس اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے عمل میں اگر نادانستہ ان سے کوئی خطا بھی ہو گئی تو اللہ وہ خطا معاف کرتے ہیں اور اس عمل کا ان کو پورا کا پورا اجر ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم کرے گا۔ واللہ، اور اللہ، غفور، بخشنے والا، رحیم، رحم کرنے والا یا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک کیا؟ وہ پوچھتے ہیں، یہ واو کا ترجمہ ہے، کا آپ سے، عن الخمر، خمر کے بارے میں،
والمیسر اور جوئے کے بارے میں. خمر شراب کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں اور جوئے کے بارے میں. خمر اصل میں کہتے ہیں ما خامر العقل، جو عقل کو ڈانپ لے. خمر کہتے ہیں جو عقل کو ڈانپ لے، یعنی ہر وہ مشروب جس کے پینے سے عقل پہ پردہ آ جائے اور حلال و حرام، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے، یہ خمر ہے. خمر کا یہ معنی ہے ما خامر العقل، کہ جو عقل کو ڈانپ لے. اب بے شک نام اس کا خمر ہے یا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی بہت پہلے فرمائی ہے کہ لوگ میرے بعد شراب پئیں گے لیکن اس کو نام الگ دیں گے. خمر کو پئیں گے لیکن نام الگ الگ ناموں سے. آج دیکھ لو شراب کے ہزاروں مختلف ناموں سے اس کو بیچا جاتا ہے اور وہ بکتا ہے اور لوگ پیتے ہیں. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کہ عقل پہ پردہ آ جائے، اس کو حرام حلال کی تمیز نہ ہو، اچھے برے کی تمیز نہ ہو، یہ خمر ہے. والمیسر اور جوا، یہ دونوں چیزیں قرآن میں دو جگہ ہے، دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ خمر اور میسر دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. خمر میں بھی بندہ حقیقی دنیا سے نکل جاتا ہے اور فلمی دنیا میں چلا جاتا ہے، اور میسر میں بھی، جوئے میں بھی بندہ حقیقی دنیا سے نکلتا ہے اور حقیقت پسندانہ جو رویہ ہے وہ اس کو ختم ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بس 1 روپیہ خرچ کر کے میں کروڑ روپے کما لوں. حالانکہ یہ حقیقت سے تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ بغیر کسی محنت کے، مشقت کے، ایک بندہ صبح کو نکلتا ہے، شام تک وہ بیچارہ ریڑھی لگاتا ہے، پوڑا اٹھاتا ہے، درانتی مارتا ہے، بیلچا، وہ شام کو 1000 روپے، 500 روپے، 600 روپے کی دیہڑ لے کے آتا ہے. وہ ساری زندگی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے. چلو اگر کسی جگہ افسر بھی لگتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے لیے اس کی پیچھے 16 سال 15 سال کی ایک محنت ہے، مشقت ہے. اس مشقت کے بعد وہ کسی جگہ پہ پہنچتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ نہیں، میں ایک ہی دن میں جتنا میں کما سکتا ہوں کما لوں. یہ دونوں خمر اور میسر. اور ویسے بھی جو جوا کھیلنے والے ہوتے ہیں وہ شرابی ہوتے ہیں اور جو شرابی ہوتا ہے وہ جوا کھیلنے والا ہوتا ہے. اور دیکھو اسلام اس کو منع کرتا ہے، اور ایسے یہ کسی بھی مذہب میں، پچھلی جتنی بھی مذہبیں تھیں اس میں اس پابندی کے ساتھ، اتنی سختی کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو منع نہیں کیا گیا تھا جتنا اسلام میں ہے. یہاں تک کہ آج دیکھ لو دنیا میں 2 ہی نام بندے کو، کسی کو شرابی کہہ دیا، کسی کو گیمبلر کہہ دیا. بھلے وہ گیمبلر ہے، بھلے وہ شرابی ہے، لیکن آپ کہہ دیں اس کو وہ نام برا لگتا ہے، وہ اچھا نہیں لگتا ہے. گویا کہ جوئے اور شراب کے نام کو، گویا کہ لوگوں کے دلوں میں اتنی اس کی برائی رچ بس گئی ہے کہ یہ نام بھی لوگوں کو برا لگتا ہے. تو یہ آپ سے پوچھتے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں. اب دیکھو یہ صحابہ خود پوچھ رہے ہیں، چونکہ ایک سسٹم چلا آ رہا ہے، شراب پیتے ہیں اور سارے پی رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے نا اس کے بعد، خمر کے بعد، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شرابی کے کوڑے مارنے پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف سزائیں دی جاتی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کو جمع کیا کہ بھئی یہ کوئی ایک باقاعدہ اس کے لیے کوئی سزا مقرر کی جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے دی ہے اور اسی رائے پر اتفاق ہو گیا. انہوں نے کہا یہ جب شرابی شراب پیتا ہے نا تو یہ اول فول بکتا ہے، اور جب یہ اول فول بکتا ہے تو لوگوں پہ تہمتیں لگاتا ہے، اور شریعت میں تہمت کی جو سزا ہے وہ 80 کوڑے، اس لیے اس کی سزا بھی 80 کوڑے مقرر کیا جائے. اور اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع ہو گیا. اس لیے صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو خمر ہے اس کے پینے سے ظاہری بات ہے آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں. شراب کے پیتے ہوئے تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ مشکل ہے. تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں خمر کے بارے میں اور میسر کے بارے میں کہ آپ 2 روپے لگا کر آپ کروڑ پتی بن جائے بغیر کسی محنت مشقت کے. گویا کہ ہمارا جو دین ہے اس کے مناسب یہ بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے قل فیہما اثم کبیر، آپ بتا دیجئے ان دونوں میں گناہ ہے بڑا، و منافع للناس، لیکن لوگوں کے لیے اس میں نفع ہے. یہ شراب کا ابتدائی حکم ہے. قرآن کریم میں 3 جگہ جو ہے نا یہ تدریج کے ساتھ اس کے احکامات آئے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے
لیکن حکم کے پیرائے میں نہیں ہے. گویا کہ اللہ منع نہیں کر رہے ہیں لیکن برائی بتا رہے ہیں. ایک ذی شعور عقل مند آدمی کے لیے اتنی بات اللہ کی طرف سے کافی ہے کہ اس کام میں گناہ ہے. اگرچہ نفع ہے لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ نفع سے بڑھ کر ہے. اسی لیے مفسرین کہتے ہیں اگر قرآن کی اگلی آیتیں جو شراب کے حرمت کے بارے میں ہے اگر وہ نہ بھی اترتی تو یہ ایک ہی آیت ذی شعور اور ذی عقل آدمی کے لیے کافی. لیکن آگے آیات ہے, چنانچہ دوسری آیت اتری ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نشے کی حالت میں آپ نماز کے قریب نہ جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ 2 ٹائم کو چھوڑ کر باقی ٹائموں میں تو بالکل یکسر منع کر دیا گیا. اور وہ 2 ٹائم چونکہ عشاء کے بعد فجر تک کا ٹائم لمبا ہوتا ہے, پی کے بندہ نشے سے نکل کر آگے جا کے نماز بغیر نشے کے پڑھ سکتا ہے, اور ظہر اور جنا کے بیچ فجر کے بعد ظہر تک کا ٹائم, باقی تو عصر اور مغرب. اب دیکھو عصر اور مغرب کے بیچ کوئی ٹائم نہیں ہوتا کہ جس میں بندہ شراب بھی پیے. ظہر عصر, مغرب عصر, اور مغرب اور عشاء کے بیچ میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے. اور پھر آخری جو حکم ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, یہ گندگی ہے, من عمل الشیطان, شیطان کا عمل ہے, فاجتنبوہ, اس سے اجتناب کرو, لعلکم تفلحون, کامیابی کا ذریعہ بھی اس کو چھوڑ دینا ہے. انما یرید الشیطان, شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء, یہ پلا کر اور یہ کرا کر, جوا کھلا کر تمہیں کس میں, دشمنیوں میں اور آپس میں بغض اور حسد میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کے ذکر سے دور کرنا چاہتا ہے. وَعَنِ الصَّلَاةِ, اور نماز سے دور کرنا چاہتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, کیا تم باز آنے والے نہیں ہو. اب دیکھو یہ حکم ہے کہ جہاں فاجتنبوا رک جاؤ, اور آگے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, کیا تم اب بھی باز آنے والے نہیں ہو. اور یہ تدریجی حکم شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے دے رہے ہیں کہ چونکہ ایک زمانے سے شراب ان کی زندگی کا حصہ ہے, اور جب ایک چیز بالکل بہت پہلے سے ایک چیز چلی آ رہی ہو تو یہ اکثر چھوڑ دینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے پہلا جب حکم آیا تو جو بڑے صحابہ اور انہوں نے چھوڑ دیا, جب دوسرا حکم آیا پھر اکثر صحابہ نے, اور جب تیسرا حکم آیا تو شراب تو پھر سارے لوگ جتنے بھی تھے انہوں نے مدینہ کی گلیوں میں ایسا بہتا رہا جیسے کوئی ندیاں بہہ رہی ہے. پھر اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ کوئی آیا, انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس شراب ہے, ہم یتیم بچے کا شراب ہے, کیونکہ شراب تو حلال تھا, اس کا بیچنا حلال تھا, یتیم بچے کا شراب ہے, کیا ہم اس کا سرکہ نہ بنا لیں. آپ نے فرمایا نہیں, احرقوہ, اس کو کیا کر دو, بہا دو, سرکہ بنانے کی اجازت تک نہیں ہے. تو یہ قل فیہما اثم کبیر, قل آپ کہہ دیجئے فیہما وہی خمر اور میسر. اب دیکھو یہ ڈوول کا دونوں میں اثم گناہ بڑا, و منافع اور کچھ منافع للناس, لوگوں کے لیے. و اثمہما, حالانکہ گناہ ان کا بہت بڑا ہے, من نفعہما, ان دونوں کے نفع سے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں اپنے ہاتھوں سے نہ ڈالو. تو صحابہ پوچھ رہے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, یہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون, کہ کیا کچھ خرچ کرے, یعنی کتنا خرچ کرے, کون سا مال ہے, کتنا ہے کہ جس کو ہم خرچ کریں. وَيَسْأَلُونَكَ, اور وہ پوچھتے ہیں کا آپ سے, ماذا, کیا کچھ, ينفقون, وہ خرچ کریں, کتنا خرچ کریں. قل, آپ کہہ دیجئے العفو, ضرورت سے زائد. قل, آپ کہہ دیجئے العفو, ضرورت سے سرپلس.
جو ضرورت سے زائد ہے ضرورت. لیکن اب دیکھو، اب ضرورت ہر بندے کی اپنی اپنی ہے، اس کو آپ شریعت بانڈ نہیں کرتی ہے. اب ہر بندے کو اپنی ضرورت، بسا اوقات ایک بندہ ہے لاکھوں کما رہا ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. دوسری طرف ایک بندہ ہے کہ جو ہزاروں کما رہا ہے، اس کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے، اس سے بچ بھی جاتا ہے. تو یہ قول العفو، اس کا حضرت تانوی رحمہ اللہ نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے کہ عفو کا معنی ہے وہ جو بندے پہ بوجھ نہ بنے. انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بڑا مجھے اچھا لگا. وہ جو یعنی عفو وہ ہے شریعت میں کہ جو دیتے وقت بندے پر بوجھ نہ بنے. بوجھ نہ بنے بعد میں دینے کے بعد پھر بندہ کہے یار میرے اپنی بھی تو یہ ضرورت تھی، یہ کام تھا، بعد میں پھر پریشان ہوتا ہے. اس لیے جو ضرورت سے زائد کا مطلب ہے کہ وہ ضرورت سے زائد جو آپ پر بوجھ نہ بنے، آپ آرام سے دے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہہ دیجئے آپ العفو ضرورت سے زائد. کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی لکم، تمہارے لیے، آیات کو یا احکامات کو، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو. اس کے بعد اگلی آیت میں ہے فی الدنیا والآخرہ. اس کے بعد یہ جو فی الدنیا والآخرہ کا ٹکڑا اسی کے ساتھ ہے. آگے پھر وَيَسْأَلُونَكَ آ رہا ہے فی الدنیا والآخرہ کہ دنیا میں بھی فکر کرو اور آخرت میں. دنیا میں فکر کیا ہے؟ دنیا میں فکر یہی ہے کہ بندہ اگر دنیا کی حقیقت کو غور و فکر سے گہرائی کی نظر سے دیکھ لینا تو یہ انسان اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ دنیا دائمی نہیں ہے، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لعلکم تتفکرون فی الدنیا، تاکہ تم فکر کرو، غور و فکر کرو دنیا میں. اب دنیا میں غور و فکر کرنے کے بعد اب دیکھو ہم تھوڑا سا سوچتے ہیں، والد دادا پردادا پیسہ تھا، مال دولت ساری چیزیں تھی، لیکن اب اس دنیا میں نہیں ہے. ان کا سارا پیچھے رہ گیا، پیچھے والوں کا پیچھے. یہ جو زمین ہے، جائیداد ہے، یہ ساری چیزیں اسی طرح رہے گی اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. قبر میں صرف ایک ہی چیز جائے گی بندے کے ساتھ، اور وہ بندے کا اپنا عمل ہے. اگر برا ہے تو برائی ہے، اور اگر اچھا ہے تو وہاں جنت ہے. اور آخرت کے لیے فکر، آخرت کے لیے فکر کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں اس پر بندہ عمل کرے. یہ فی الدنیا والآخرہ، اسی کے ساتھ انشاءاللہ کل اس کو پڑھیں گے. اللہ مجھے سب کو سمجھنے عمل کرنے کی